تاریخ کا رخ اکثر وہ لوگ موڑ دیتے ہیں جو گمنامی میں کام کرتے ہیں، جن کے راز وقت کی گرد میں کہیں کھو جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی شخص کی کہانی جانیں گے، ایک سیکرٹ ایجنٹ جس کے خفیہ فیصلوں نے ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھ دی۔ اور ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک بہت ہی عجیب سوال سے کہ آخر کوئی میدان جنگ میں اپنے دشمن کی حفاظت کیوں کرے گا؟ یہ ایک ایسی پہیلی ہے جس نے کئی تاریخ دانوں کو بھی چکرا کر رکھ دیا ہے۔ تو آئیے اس راز کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ پہلا باب ہمیں سیدھا جنگ بدر کے میدان میں لے جاتا ہے، جہاں تاریخ کا شاید سب سے عجیب فوجی حکم دیا گیا، ایک ایسا حکم جس نے دوست دشمن سب کو سوچ میں ڈال دیا تھا۔ ایک صحابی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے، ہمیں اپنے باپ اور بیٹوں سے لڑنے کا حکم ہے، لیکن ان کے قبیلے کے ایک شخص کو بھی چھونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ اس وقت مسلمانوں کی ذہنی کیفیت کو بالکل صاف ظاہر کرتے ہیں۔ ذرا جنگ بدر کا منظر ذہن میں لائیں۔ ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف مکے کی فوج۔ کئی لوگ اپنے ہی سگے رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھائے کھڑے ہیں، اور ٹھیک اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص حکم دیتے ہیں کہ بنو ہاشم کے کسی شخص کو کچھ نہیں کہنا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس قبیلے میں ان کے اپنے سگے چچا عباس بھی شامل تھے، جو دشمن کی طرف سے لڑنے آئے تھے۔ لیکن کہانی میں ایک اور موڑ بھی ہے۔ اس حکم کے باوجود کہ انہیں کچھ نہ کہا جائے، عباس کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ اب یہ معاملہ تو اور بھی گہرا ہو گیا ہے نا؟ تو پھر آخر ہو کیا رہا تھا؟ اس سارے الجھن کے پیچھے کی اصل حقیقت کیا تھی؟ چلیں اب اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں اور جانتے ہیں کہ عباس اصل میں کون تھے۔ ذہن میں بس یہی سوال گھوم رہے ہیں کہ اگر وہ دشمن تھے تو ان کی حفاظت کیوں کی گئی، اور اگر وہ دوست تھے تو انہیں قیدی کیوں بنایا گیا؟ اس پہیلی کا جواب یہ ہے کہ عباس کے دو چہرے تھے۔ دنیا کے لیے وہ مکہ کے ایک بہت امیر تاجر تھے جو ظاہر تو دشمن کی فوج کا حصہ تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک خفیہ مسلمان تھے، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اہم مخبر، جو مکہ کے سارے منصوبوں کی خبریں سیدھا مدینہ پہنچا رہے تھے۔ اور یہ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں تھا۔ جنگ بدر سے پہلے، احد سے پہلے، اور یہاں تک کہ جنگ خندق میں بھی عباس نے دشمن کی ہر چال کی خبر وقت سے پہلے مدینہ پہنچائی۔ وہ دراصل معلومات کا ایک پورا پائپ لائن تھے۔ اور یہیں ہمیں اپنے دوسرے سوال کا جواب ملتا ہے کہ انہیں قیدی کیوں بنایا گیا۔ یہ ان کے کور کو بچانے کے لیے ایک ماسٹر سٹروک تھا۔ ان سے بالکل دوسرے قیدیوں کی طرح فدیہ لیا گیا تاکہ مکہ والوں کو ذرا سا بھی شک نہ ہو اور وہ اپنا کام خفیہ طور پر جاری رکھ سکیں۔ لیکن عباس کی کہانی صرف ایک خفیہ ایجنٹ کی کہانی نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب انہیں سائے سے نکل کر سامنے آنا پڑا اور ایک خفیہ جاسوس سے ایک اعلانیہ جنگجو بننا پڑا۔ یہ موقع تھا جنگ حنین کا۔ مسلمان فتح مکہ کے بعد آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک تنگ گھاٹی میں ان پر گھات لگا کر حملہ کر دیا گیا۔ دشمن نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ 12,000 کے بڑے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ سپاہی پیچھے بھاگنے لگے اور شکست بالکل سامنے نظر آنے لگی۔ لیکن اس افراتفری میں جب ہزاروں لوگ بھاگ رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو اپنی جگہ پر ڈٹ کر کھڑے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ان گنے چنے لوگوں میں عباس بھی شامل تھے۔ اور پھر اس شور اور بھگدڑ کو چیرتی ہوئی عباس کی گرجدار آواز گونجی، اے لوگو، اپنے نبی کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ وہ پکار تھی جس نے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دینا تھا۔ اور اس ایک آواز نے کمال کر دکھایا۔ بھاگتی ہوئی فوج میں جیسے ہی یہ آواز سنی وہیں رک گئی۔ فوجیوں نے فوراً اپنے اونٹ موڑے، کچھ تو سواریوں سے کود کر پیدل ہی واپس بھاگ پڑے۔ لشکر دوبارہ اکٹھا ہوا اور ایک یقینی شکست کو ایک شاندار فتح میں بدل دیا گیا۔ جنگوں کے بعد عباس مدینہ آ گئے، جہاں وہ ایک بہت ہی با اثر اور اصول پسند بزرگ کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے رتبے کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک بار خلیفہ عمر پر عباس کے گھر کی چھت سے پانی کے کچھ چھینٹے گرے تو انہوں نے وہ پائپ ہٹا دیا۔ عباس سیدھا عدالت پہنچ گئے اور وقت کے خلیفہ پر مقدمہ کر دیا۔ جج نے فیصلہ عباس کے حق میں دیا کیونکہ وہ پائپ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لگایا تھا، اور پھر خلیفہ عمر نے اصرار کیا کہ عباس ان کے کندھوں پر کھڑے ہو کر اس پائپ کو واپس اپنی جگہ پر لگائیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے میں اتنا ہجوم تھا کہ مدینہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ لوگوں کے رش کو قابو کرنے کے لیے وقت کے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پولیس کی مدد لینی پڑی۔ یہ تھی لوگوں کی ان سے محبت۔ لیکن عباس کی کہانی ان کی زندگی پر ختم نہیں ہوتی۔
ان کی اصل میراث تو ان کے جانے کے بعد شروع ہوئی، ایک ایسی عظیم سلطنت کی شکل میں جس نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کے انتقال کے تقریباً 100 سال بعد تک بنو امیہ کا حکومت قائم رہی، لیکن پھر تاریخ ایک بہت بڑی کروٹ لینے والی تھی۔ اسی پہلے سیکرٹ ایجنٹ عباس کی نسل نے بنو امیہ کو شکست دی اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہوں نے اپنے جد امجد کے نام پر خلافت عباسیہ رکھا۔ انہوں نے بغداد کو اپنا دارالحکومت بنایا اور وہاں سے اسلامی سنہری دور کا آغاز کیا، ایک ایسا دور جب سائنس، کلچر اور علم اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ عباس کی یہ کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کے نہ جانے کتنے بڑے بڑے واقعات کا فیصلہ کسی ایک شخص کے کسی ایک راز نے کیا ہوگا۔ یہ سوال ہمیں تاریخ کو ایک بالکل ہی نئے زاویے سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے۔